السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، 191 اور 192 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، بیلنس ختم ہو گیا، نہیں کھات چل رہی ہے۔ فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں آگے آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات کا اور دن کا، دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن کا اور رات کے آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں۔ لام جو ہے یہ یقیناً کے لیے، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اختلاف کا مطلب آنا جانا تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس کا معنی ذکر ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما کھڑے ہو کر، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ قیام کی حالت ہے جب کھڑے ہوتے ہیں، اور اردو کا لفظ قائم کرنا بھی یہیں سے بنتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو قائم ہوتا ہے۔ وقعودا وعلی جنوبہم، واو اور قعودن کو دیکھیں تو قاف عین دال ہے۔ نماز کے درمیان میں جب اتحیات پہ آپ بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں درمیانی قاعدہ ہے، اور آخری دفعہ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں آخری قاعدہ ہے، قاف عین دال ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مقعد، میم قاف عین دال، بینچ کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، اور یتفکرون و یتفکرون، اور وہ غور فکر کرتے ہیں۔ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا باطلا، یہ بیکار، یہ باطل، سبحانکا، تو پاک ہے، فاقنا، پس تو بچا ہمیں، عذاب النار، جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بریکٹ میں، اے ہمارے رب، تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جسے تو داخل کر دے، تدخل کو غور سے دیکھیں تو دال، خا اور لام اس میں موجود ہے۔ اردو میں ہم دخل دینا کہتے ہیں، کسی چیز میں مداخلت کرنا، تو دال خے لام دخل، اور داخل بھی یہیں سے بن جائے گا الف ڈال دیں تو۔ جسے تو آگ میں
داخل کر دے، فقد پس تحقیق اخذیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تا کا معنی تو، ہو کا معنی اسے، اور اخذی کو دیکھیں تو یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے خا زا اور یا۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، جب بنی اسرائیل کو خزیٌ پڑھا تھا آپ نے، خزیٌ، رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی، تو یہ وہی لفظ ہے، یہ تو اسے رسوا کر دے، تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ انصار کو نصرت، نون صاد ریتے، اور نصر اور نصیر، یہ سارے الفاظ یہیں سے بنیں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے آگ میں داخل کر دے، تو نے یقیناً اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ عقل والوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے، کبھی کوئی معجزہ مانگتے، کبھی کوئی معجزہ مانگتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اختلاف کیا ہے؟ دونوں کٹھے نہیں آتے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اگر اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان جن کو تم ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، اگر ان کے بننے میں اور ان کی تخلیق میں تمہیں اللہ کی نشانی نظر نہیں آ رہی، تو تم میں عقل کی کمی ہے۔ پھر دن اور رات خاص ترتیب سے آتے ہیں، کبھی بے ترتیبی نہیں ہوئی۔ سورج اور چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب کو دیکھیں تو وہ بھی انتہائی سسٹمیٹیکلی اپنا کام کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کا بنانے والا سمجھیں تو جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر اس وقت یہ کیوں تھے زمین و آسمان؟ اس کا مطلب ہے صرف اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس طرح درخت کٹ کر لکڑی بن کر ایک چھوٹی سی کرسی خود نہیں بنتا، اس کو بنانے کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا کپڑا جو ہے وہ روئی کے پودے سے خود نیچے گر کر اس کے دھاگے نہیں بنتے، دھاگے سے کپڑا نہیں بنتا، اس کا ایک پروسیس ہے۔ تو زمین آسمان اتنا بڑا سسٹم خود کیسے بن گیا؟ آگے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلوؤں پر، یہ تینوں چیزیں، قیام اور بیٹھ کر، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں۔ ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی حدیثوں میں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ صرف نماز نہیں ہے، کھڑے ہوتے بھی اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جب لیٹے ہوں پہلو بدلیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اصل میں جو انسان کے ذہن میں بڑا ہوتا ہے وہ اس کی بار بار تعریف کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا انسان کے ذہن میں کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے زمین دی چلنے کے لیے، جس نے چیزیں پیدا کی کھانے کے لیے،
جس نے اعضاء بنائے ان کو اندر ڈالنے اور ہضم کرنے کے لیے، کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا شکر ادا۔ آگے پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ جو بندہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں، ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، اگر اس کا دل ٹیڑھا نہ ہو تو وہ اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے فرمایا کہ جس کو اے اللہ تو جہنم میں داخل کر دے، آگ میں داخل کر دے، اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اصل میں رسوائی اور ناکامی جو اصل ہے وہ آخرت کی ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر تو پیغمبروں کو بھی بعض اوقات شکست ہوئی، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، تو یہ رسوائی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آخرت کی رسوائی ہی اصل رسوائی ہے۔ تو جو آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی عزت و آبرو سے نوازے، اور آخرت میں بھی ہمیں آگ سے بچائے، ہمیں آخرت کی تکلیفوں سے بچائے اور جنت الفردوس عطا کرے، اور اللہ خود ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔